میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی یہ کامیابی نہیں، کامیابی کا دھوکہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے وہ انسانوں کو اس دھوکے والی زندگی سے نکالنے کے لیے آئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی وہ بادشاہوں کے پاس، سرداروں کے پاس، عام لوگوں کے پاس جا کر وہ اسی دھوکے والی زندگی سے نکالا کرتے تھے کہ صحابہ کی یہ دعوت تھی، ان اللہ ابتعثنا، کہ اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا کیا ہے؟ ان اللہ ابتعثنا، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد، کہ ہم لوگوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنا دیں اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں لے کے آئیں۔ تو دنیا کی زندگی یہ اللہ جل شانہ قرآن کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، کہ دنیا کی زندگی یہ بس ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یا اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، جس کی وہ بن گئی بس وہ بن گئی، اور جس کی وہ بگڑ گئی تو یہ دنیا کا بننا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک وجہ سے بادشاہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ کا ایک قصہ آتا ہے کہ وہ جب واپس لوٹا تو اس کی لونڈی جو باندھی تھی وہ جو بیڈ روم ہوتا ہے تو اس میں اس کے تخت کے اوپر لیٹی ہوئی تھی کہ چلو جی بادشاہ موجود نہیں ہے، 2-4 منٹ کے لیے میں بھی مزے کر لوں۔ تو جب بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ نے جب دیکھا بھئی یہ تو میرے بیڈ روم میں میرے تختے کے اوپر جو ہے لیٹی ہوئی ہے، ایک نوکرانی کی یہ مجال کہ وہ میرے تخت کے اوپر اس طریقے سے لیٹے، تو اس نے بلایا جلادوں کو کہ بھی لگاؤ اس کو کوڑے، کہ یہ جو ہے نا نوکرانی ہو کے بادشاہ کے اس تخت کے اوپر جو ہے نا سو رہی ہے۔ اب جب اس کے کوڑے لگائے گئے تو وہ نیچے سے ہنس رہی۔ اب وہ جو مارنے والے تھے، جو دیکھنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ تجھے تو مارا جا رہا ہے، اس وقت تو لوگ روتے ہیں اور تو ہنس رہی ہے۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ تو ہنستی کیوں ہے؟ تو اس پر اس نے یہ کہا کہ میں اس بات پہ ہنس رہی ہوں، میں تو تھوڑے 2-4 منٹ کے لیے لیٹی تھی تو مجھے اتنے کوڑے لگے، جس نے ساری زندگی اس پہ گزاری ہوگی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ جس نے ساری زندگی اسی پہ لیٹا ہو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے ساتھ تو جو نا یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک سے آدمی دعا کرتا رہے، یا اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں عافیت عطا فرما، لیکن ہماری آخرت خراب نہ کر، ہماری آخرت خراب نہ کر۔ دنیا کی زندگی جیسے کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی فرمائے کہ وہ گزرے گی نہیں، اس کا ہر نیا آنے والا پل وہ ایک نیا دن ہوگا۔ اللہ پاک جو ہے نا اس نقصان سے ہمیں بچائے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخرت کی زندگی کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کی، اور جن عملوں کی وجہ سے آخرت بنتی ہے وہ اعمال بھی بتائے، اور جن عملوں کی وجہ سے آخرت بگڑتی ہے وہ اعمال بھی بتائے، کہ جن کی وجہ سے آخرت بنتی ہے ان اعمال کو کرو، اور جن کی وجہ سے بگڑتی ہے ان اعمال کے کرنے سے بچو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو تمہیں یہ رسول کرنے کو کہہ رہا ہے وہ کام کرو، اور جس چیز سے منع کر رہا ہے اسے رک جاؤ۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے چونکہ جو ہے نا وہ دکھایا ہوا تھا ساری چیزیں، کہ جنت، جہنم، پل صراط، ساری چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی تھی جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو دیکھ کے بتایا کرتے تھے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے، نماز میں کھڑے جو نا وہ آگے چلے گئے،
ہیں نماز کے اندر کھڑے، لیکن نماز کے اندر آگے چلے گئے، پھر واپس آ گئے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آج آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا آپ نے، کہ آپ نماز میں چل کے آگے گئے اور پھر واپس پیچھے آ گئے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز کے دوران میرے سامنے جنت کھول دی گئی اور میں جنت کے نظاروں کو دیکھنے میں ایسا مشغول ہوا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نماز میں ہوں۔ تو میں اس شوق میں آگے چلا، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ میں تو نماز میں تھا، تو پھر میں واپس پیچھے آ گیا۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو حالات آخرت کے بتائے گئے تھے، تو امین ہونے کے ناطے کہ انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، تو اس امانت کو ادا کرنے کے لیے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حالات پھر جو نا صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو وہ سارے حالات بتاتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو آگے مجھے یہ بتایا گیا، آگے یہ ہونے والا ہے، لہٰذا تم یہ کام کرو اور اس کام سے بچو۔ تو اسی میں سے فرمایا کہ ایک جو ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، تو یہ جو خواب ہوتا ہے خواب، تو یہ خواب اس کو وحی کا 46واں حصہ بتایا گیا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک وحی کی اس کے اندر صورت ہوتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ حل رأى احد منکم من رؤیا، کہ تم میں سے بھئی کسی نے خواب تو نہیں دیکھی، کوئی خواب دیکھی ہے تو بیان کر لو۔ تو جس نے کوئی خواب دیکھی ہوتی تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کا جواب دیتے تھے، تعبیر بتاتے تھے۔ یعنی بعض خوابیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظاہری طور پہ انسان کو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان کی تعبیر غلط ہوتی ہے، پریشان کن ہوتی ہے۔ پھر بعض خواب ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی پریشان کن نظر آتی ہے آدمی کو، تو وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن جب تعبیر والے سے پوچھتے ہیں تو وہ اس کی تعبیر بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے۔ تو یہ تعبیر یہ الگ ایک فن ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر بتایا کرتے تھے، تعبیر بتایا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس طریقے سے ہوا کہ جب صبح ہوئی تو صبح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اور پھر اپنا بتایا کہ بھی رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے کہا کہ بھی آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ مجھے اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئے۔ پھر آگے لمبا واقعہ جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ بھی بیت المقدس گئے، یہ ہوا وہ ساری کیا۔ اب جو ہے وہ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا وہ لے کر چلے گئے، اور ایک آدمی کے اوپر ہمارا جو ہے نا وہ گزر ہوا، تو ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا پتھر لے کے زور سے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، دوسرا زور سے لے کے پتھر اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور سر اس کا بالکل جو ہے نا کچل جاتا ہے اور پتھر لڑک کر وہ دور گر جاتا ہے۔ تو وہ آدمی جاتا ہے اس پتھر کو پھر اٹھا کے لے کے آتا ہے، اور جب وہ پتھر واپس لے کے آتا ہے تو اس کا سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس پتھر کو لے کے پھر اس کے سر کے اوپر مارتا ہے، اور پھر وہ پتھر لڑک کے دور چلا جاتا ہے، تو پھر اس پتھر کو وہ اٹھا کے لے کے آتا ہے، پھر اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ مسلسل اس کے ساتھ یہ عمل چل رہا ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو فرشتے ساتھ تھے تو ان سے پوچھنے لگے کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا انطلق، چلیے آگے چلیے آگے چلیے۔ تو وہ مجھے لے کے آگے چلے گئے۔ اب آگے جب گئے تو ایک آدمی وہ فرمایا کہ چت لیٹا ہوا تھا، الٹا جیسے آدمی لیٹتا ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح لیٹنا یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ یہ جو بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے نا الٹے لیٹنے کی، تو یہ جہنمیوں کا سٹائل ہے، الٹا لیٹنا یہ جہنمیوں کا سٹائل۔ تو ایسے جو نا وہ الٹا لیٹا ہوا ایک آدمی ہے، اور دوسرا آدمی جو اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اس کے پاس زنبور ہے، اور اس زنبور کی وجہ سے وہ یہاں سے اس کے زنبور ڈالتا ہے اور اس کے ناک کے نتنے اور یہ آنکھ کی جو گدی ہوتی ہے یہاں تک اس کو چیرتا ہے، پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے اور دوسری طرف جا کے یہاں ڈالتا ہے، اور یہ اس کے ناک کے نتنے اور اس کی آنکھ کو چیر کے پھر جب پہلی طرف واپس آتے وہ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے، تو پھر یہاں سے چیرتا ہے، پھر جو ہے نا وہاں جاتا ہے۔ تو یہ عمل مسلسل اس کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کون آدمی ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ جو 2 فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ انطلق، چلیے آگے بہت کچھ ہم دیکھیں گے۔ تو فرمایا کہ آگے ہم نے دیکھا تو ایک بہت بڑا تنور ہے،
تندور ہوتا ہے نا جی، تندور، تو بہت بڑا تندور. اب جو ہے نا ہم جب مجھے لے کر لے جایا گیا اور اس کے دروازے جو اس کا دھانا ہے وہاں پر جب پہنچے تو شور غل، ایسی زبردست قسم کی چیخ پکار اس کے اندر. اور ہم نے جب نیچے دیکھا تو ننگے مرد، ننگی عورتیں، بھرا ہوا تندور، اور اس کے اندر وہ جو آگ جل رہی ہے، اور جب اس کا شعلہ اٹھتا ہے تو اس شعلے کے اٹھنے میں وہ جو لوگ ہیں چیختے ہوئے جو نا وہ تنور کے اوپر سرے تک آتے ہیں، اور جب وہ شعلہ نیچے کو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ نیچے گر جاتے ہیں. تو پھر میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ جو دو فرشتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ انطلق انطلق، آگے چلیے آگے چلیے. تو آگے دیکھا ہے تو ایک نہر ہے، اس نہر کے اندر ایک آدمی جو نا وہ غوطہ لگا رہا ہے، تیر رہا ہے، اور بڑی مشکل سے جو نا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے کنارے کے اوپر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے بہت سارے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں، اس نے بہت سارے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں. اب وہ پتھر جو جمع کر کے کھڑا ہے وہ ایک پتھر لے کے کھڑا ہے، اور وہ جو نہر میں تیرنے والا آدمی ہے وہ منہ کھولتا ہے اور یہ پتھر اس کے منہ میں ٹھونس دیتا ہے اور اس کو پھر دھکا دیتا ہے، وہ جو نا پھر وہ تیرنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طریقے سے چلتے چلتے تو وہ اس کے ساتھ یہ مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے. پھر یہ آتا ہے، پھر اس کے منہ میں پتھر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ آدمی جو نا وہ یعنی کھانا تو ہضم ہو جاتا ہے، پتھر تو ہضم ہونے والی چیز نہیں ہے، تو کتنی تکلیف ہے یہ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی یہ کون آدمی ہے؟ تو پھر وہ جو دو فرشتے تھے، انطلق انطلق، چلیے 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 آگے چلیے، آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ہم نے دیکھا کہ ایک بدصورت آدمی ہے، اور ایسا بدصورت آدمی نہ تم نے کبھی دیکھا نہ میں نے کبھی دیکھا. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا بدصورت آدمی کہ دنیا میں کسی نے اس جیسا بدصورت آدمی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ کو جو نا وہ جلا رہا ہے، دہکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، اور بڑی زبردست قسم کی آگ، اور وہ چاروں طرف اس کے چکر لگا رہا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، یہ جو فرشتے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھی یہ کون آدمی ہے اور یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ انطلق انطلق، چلیے چلیے آگے چلیے آگے چلیے. تو اب فرمایا کہ ہم اسی طریقے سے جب آگے پہنچے تو ایک بڑا زبردست قسم کا باغ ہے. جیسے موسم بہار میں ہر طرف پھول کھلے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی زبردست پھول اس کے اندر کھلے ہوئے اور سرسبز زبردست قسم کا جو نا ماحول. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا ایک لمبا تڑنگا آدمی، اور اتنا لمبا کہ اس کے سر کو دیکھنا بھی مشکل ہے، اور اتنا زبردست قسم کا خوبصورت وہ انسان، اور ہزاروں نہیں ان گنت بچے اس کے پاس ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھی یہ کون آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی جو نا انطلق انطلق صاحب، وہ جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ آگے چلیے آگے چلیے. چلو جی آگے چلے. اب جب آگے پہنچے تو دیکھا کہ بھی جو نا اس سے بھی زیادہ خوبصورت باغ، اس سے بھی بڑا خوبصورت قسم کا ایک باغ ہے. اور اس باغ کے اندر ہم پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اوپر چڑھیے. جب اوپر چڑھے، اوپر دیکھا تو ایک زبردست قسم کا وہ شہر آباد ہے، اور اس کے اندر ایک محل اتنا زبردست قسم کا، ایک اینٹ اس کی سونے کی اور ایک اینٹ اس کی چاندی کی، اور زبردست قسم کا ایک نظارہ ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی یہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ جنت عدن ہے. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جنت عدن. تو میری جب نظر اوپر کو اٹھی تو دیکھا اوپر زبردست قسم کا سفید بادل، اور اس کے اوپر ایک محل بنا ہوا ہے. سفید بادل کے اوپر ایک ایسا بہترین قسم کا محل بنا ہے جس کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ کیسا محل ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں نے مجھے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. تو پھر اس کے بعد جو نے فرمایا کہ اب جب وہ آپ کے آگے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے گھر میں چلا جاؤں، مجھے اجازت دو کہ میں کیا کروں، اپنے گھر میں چلا جاؤں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فرشتوں نے کہا کہ نہیں ابھی آپ نہیں جا سکتے، ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد جو نا پھر اس کے اندر چلے جائیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہاں پہ جو نا وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا آدھا بدن اتنا خوبصورت کہ ان جیسا خوبصورت بدن کسی نے دیکھا ہی نہ ہوگا، لیکن آدھا بدن ان کا ایسا بدصورت کہ اس جیسا بدصورت بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ایک نہر جو ہے نا وہ بہہ رہی ہے، اور اس نہر کے اندر جو ہے نا وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھی اس کے اندر چھلانگ لگاؤ، غوطہ لگاؤ اس کے اندر. اور جب وہ غوطہ لگا کے واپس آتے ہیں تو وہ ان کی جو بدصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھی یہ تو بڑی عجیب قسم کی باتیں میں نے آج دیکھی ہیں، بڑی زبردست قسم کی اور عجیب قسم کی باتیں میں نے دیکھی ہیں، ذرا مجھے یہ سمجھاؤ تو صحیح، آخر یہ ہیں کون؟
یہ معاملہ کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ جو سب سے پہلے آدمی آپ نے دیکھا تھا کہ جس کے سر کو پتھر سے کچلا جاتا تھا، یہ وہ آدمی تھا جو فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا، اور اس کو قرآن یاد تھا، اس نے قرآن یاد کیا تھا، لیکن قرآن سے غفلت برتی اور قرآن کو بھلا دیا، نہ اس کی تلاوت کی اور نہ اس کے مطابق اس نے عمل کیا۔ اس کی پاداش کے اندر، اس کی سزا کے اندر اس کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے کہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں ان دونوں گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم نے قرآن پڑھے تو قرآن کو یاد بھی رکھیں، اس کی تلاوت بھی کریں، اس کے اوپر عمل بھی کریں، اور سب سے بڑا عمل فرمایا کہ وہ نماز کا، ہم نماز کا بھی اہتمام کریں۔ ہم میں سے کوئی آدمی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ یہ عمل ہو۔ پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسا بدبخت آدمی ہوگا؟ تو ایسے بدبخت آدمی اللہ نہ کرے کہ ہم میں بھی موجود ہوں کہ جو فرض نماز چھوڑ کے سو جاتے ہوں۔ تو نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ پھر آگے جو دوسرا آدمی تھا، فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی جس کے جو منہ کو چیرا جاتا تھا اور اس کا نتنا بھی چیر کے اور وہ اوپر تک لے جایا جاتا تھا، یہ کون آدمی ہے کہ ایک طرف چیرا پھر وہ ٹھیک ہو گیا، دوسری طرف چیرا، وہ مسلسل اس کے ساتھ اتنا بڑا وہ اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جھوٹا آدمی تھا۔ آج جھوٹ بولنے کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کمال سمجھا جاتا ہے۔ 5 روپے کی خاطر وہ دکاندار قسم اٹھا دیتا ہے، جی خدا دی قسم تھی تو کچھ نہ کمائیے۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ نہیں کھائی جا رہی ہیں؟ کاروبار کے اندر بھئی 1000 کمانا ہے، لاکھ کمانا ہے، جو بھی کمانا ہے سیدھا بول کے کہو۔ پھر اسی طریقے سے آپس کے جو معاملات ہمارے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سیاست کے نام پہ، سیاست تو ہے ہی جھوٹ، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور اسی جھوٹ کو وہ آج ایسا ٹی وی کی سوری کا ماسٹر نہیں رکھی تھی، اسی خبریں دیکھتے ہیں اس پیچھے، اور بھئی خبریں بھی یہ خبریں بھی سارا ہمیں سچ تھوڑا ہی بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے آج کے دور کے اندر، یہ کیا بن چکا ہے؟ یہ بہت بڑا فن بن چکا ہے، بہت بڑا کمال بن چکا ہے کہ جو جتنا زیادہ جھوٹا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ وہ اللہ معاف کرے مل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ اور تیسرا جو منظر تھا کہ وہ جو تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، تو وہ زناکار لوگ تھے، جو زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں، ان کے ساتھ فرمایا کہ یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ اور وہ جو نہر کے اندر تیرنے والا آدمی کنارے پر آ کر اس کے منہ کے اندر وہ پتھر جو ٹھونسا جاتا تھا، فرمایا کہ یہ سود خور آدمی ہے۔ یہ کون آدمی ہے؟ سود خور آدمی۔ فرمایا کہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ اور آج پتہ نہیں کون کون سی ہیلوں سے وہ اللہ معاف کرے اس کو وہ ایک تجارت کی شکل دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جو آدمی تھا بیٹھا ہوا، وہ جو آگ جلا رہا تھا، تو فرمایا کہ یہ مالک تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ مالک۔ اور مالک وہ جہنم کا داروغہ ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو بھڑکا رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ جو باغ کے اندر ہم پہنچ گئے، ایک لمبا سا آدمی آپ کو ملا تھا اور چھوٹے چھوٹے جو بچے اس کے ساتھ تھے، فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک کو ذبح کیا تھا، ذبح کیا تو نہیں تھا لیکن چھری چلا دی تھی۔ فرمایا کہ اس کے بدلے میں جتنے بھی بچے قیامت تک فطرت اسلام پر وہ مریں گے، وہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ ایک قربان کرنے والا، وہ ایسے اللہ جل شانہ ان کا اکرام کرے گا کہ لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، وہ گنتی میں ہی نہیں آتے کہ جتنے بھی فطرت اسلام پر۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو مشرکین کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، مشرکین کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ فرمایا کہ وہ بھی کے پاس پہنچ دیں۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو کافر بنا دیتے ہیں، جو اس کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں، وہ اس کا ماحول ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ چھوٹے بچے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا، فرمایا کہ وہ جو آدمی تھے کہ جن کا آدھا بدن خوبصورت آدھا بدصورت، تو یہ کون لوگ تھے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیک عمل بھی کرتے تھے، برے عمل بھی کرتے تھے، جن کے پاس نیک اعمال بھی تھے اور جن کے برے اعمال بھی تھے۔ فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنا فضل ان کے اوپر فرمائیں گے اور ان کو اللہ پاک کیا کر دیں گے؟ ان کو پاک کر دیں گے کہ وہ نہر کے اندر غوطہ لگائیں گے اور اللہ جل شانہ ان کو کیا کر دے گا؟ آج فرمایا کہ آج ہم کسی آدمی کو دیکھتے ہیں، اس نے داڑھی رکھ لی، داڑھی رکھ کے دی اور کہ کم کر دا، اور بھئی جو آدمی ایک نیکی بھی کر رہا ہے، وہ اس کی ایک نیکی بھی کل قیامت والے دن اس کو فائدہ دے گی،
کل قیامت والے دن کیا کرے گی؟ فائدہ دے گی۔ تو ہر گناہ کے کام سے بچنا اور ہر نیکی پر سبقت کرنا، یہ میرے بھائی بزرگ اور دوستوں میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ آپ خود بھی ان اعمال پہ آنا اور سارے انسانوں کو ان عملوں پہ لانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اعمال پہ لانے کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنے محلے والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے تعلق والوں کو بھی۔ تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔